بارش نہیں ہو رہی، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ میدان میں آ جانا، نماز استسقا پڑھیں گے، اللہ بارش کرے گا۔ آئے میدان میں، نماز ہوئی، دعا ہوئی، بارش نہ ہوئی۔ جناب موسیٰ نے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلا کے کہا، اے پروردگار، کیا اب میری زبان میں وہ تاثیر نہیں رہی جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی؟ کہا موسیٰ ایسا نہیں ہے، تمہارا یہ جو مجمع ہے، اور کیجئے گا، تمہارا یہ جو مجمع ہے، اس مجمع میں ایک گناہگار بیٹھا ہے، ایک گناہگار بیٹھا ہے۔ جب تک وہ گناہگار یہاں سے نہیں جائے گا، میں آسمان سے بارش نازل نہیں کروں گا۔ اب جناب موسیٰ نے پروردگار کی بارگاہ میں کہا، ہے پالنے والے، اس خبیث کا مجھے نام بتا دے، میں نکال کے باہر کھڑا کر دوں گا۔ پروردگار نے کہا، ہے موسیٰ، جب وہ 40 سال سے گناہ کر رہا تھا تو میں نے جب اسے لوگوں کے درمیان میں رسوا نہیں کیا، اور تم چاہتے ہو کہ میں 40,000 کے مجمع میں اس کا نام بتا کے ذلیل کر دوں؟ آئے پالنے والے، اب جب مجمع میں کوئی گناہگار انسان ہوتا ہے اور اس مجمع سے کوئی نکلا بھی نہیں اور اس مجمع میں کوئی آیا بھی نہیں، ایک شخص، غور کیجئے گا، یہاں کچھ آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے اور احساس کریں، ایک شخص بیٹھا ہوا جو گناہگار تھا، وہ چاروں طرف کو دیکھ کے کہتا ہے کوئی نہیں جا رہا، کوئی نہیں جا رہا، شاید وہی گناہگار ہو۔ وہی صدق دل سے، صدق نیت سے پروردگار کے بارگاہ میں کہا، اے پالنے والے، آج تو میری عزت کو بچا لے، میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ ادھر اس کی توبہ ہوئی، اس نے توبہ مانگی، صدق دل سے توبہ مانگی، اللہ نے بارش نازل کر دی، اللہ نے بارش نازل کر دی۔ جناب موسیٰ نے کہا، اے پالنے والے، مجمع میں کوئی آیا بھی نہیں ہے، مجمع سے کوئی گیا بھی نہیں ہے، اور تو نے بارش برسا دی۔ کہا ہے، اے موسیٰ، ارے اس شخص نے اس مجمع میں بیٹھ کر توبہ کر لی، اس کی توبہ کی وجہ سے میں نے بارش برسائی ہے، اس کی توبہ کی وجہ سے میں نے بارش برسائی ہے۔ پھر کہا موسیٰ نے، اے پالنے والے، اب تو اس کا نام بتا دے۔ کہا ہے موسیٰ، جب میں نے اس کا نام اس وقت نہ بتایا جب معاشرے میں وہ برا کر رہا تھا، اب تم یہ چاہتے ہو کہ میں چغل خوری اس کی کروں جبکہ میں خود اس چغل خور نہ بنوں؟ اب چاہتے ہو کہ میں چغل خوری کر کے اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کروں؟ تو اے موسیٰ، میں نے چغل خور سے نفرت کی ہے اور تم چاہتے ہو کہ میں چغل خور بن جاؤں؟ اللہ کہہ رہا ہے، موسیٰ سے کہہ رہا ہے، یہ نہ سوچیں کہ فرش عزا پر بیٹھنے والے سبھی عزادار ہوں گے۔ جس کے دل میں فرش عزا پر بیٹھ کر ذکر اہل بیت اتر جائے اور اپنے ضمیر کے اندر کوئی تبدیلی لے کر آ جائے تو حقیقی شیعہ وہی ہوگا، ورنہ مجلس سے رسمی کرتے رہے کچھ دوسری مجلس سے کر لیں، وہی بات رہ جائے گی۔ تو اللہ نے کہا، جب تک ہم اہل بیت کے فضائل کو نہیں سمجھیں گے اور نہیں احساس کریں گے تو شاید ہمیں ابھی اپنے حقیقی معنی کے، اپنے نام کے حقیقی معنی پتہ نہیں چلے، ہماری ذمہ داری کی گئی ہے۔ اور مجلس ابھی ایک اس سے پہلے ہو چکی ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ یہ درمیان اور زیادہ حائل رہو۔